اللہ تعالیٰ نے ان احباب کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے، تو یہ سجدے کا بھی ذکر قرآن پاک میں، قیام کا ذکر بھی کلام پاک میں۔ تو جو احباب نماز کے متعلق یہ ذہن رکھتے ہیں، ایسے بھی جاہل لوگ ہیں، بازی قائم کرنے کا حکم تو وہ ہم نے کی ہوئی ہے، قائم کی ہوئی ہے، حالانکہ یہ قیام اور سجدہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان احباب کو یاد فرمایا جو اس کی بارگاہ میں کھڑے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہمارا تو تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاں ہم راتیں سو کر گزارتے ہیں وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی راتیں گزارنا چاہیے۔ تو اللہ والے راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور یہ راتیں لمبی لمبی راتیں بھی ان کی تشنگی کو پورا نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی وہ صلاۃ و تسبیح ادا کرنی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار یہ نوافل کا معاملہ، رمضان شریف آ گیا، تراویح کا معاملہ سارے سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان المبارک ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ پہلا واقعہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا بیان کیا جاتا ہے کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھیں، تمام دنیا آرام سے سوئی، مگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر اور لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادوں کو سلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی۔ سردی کی رات کتنی لمبی ہے،
تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا سردیوں کی لمبی لمبی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی، ابھی پہلا سجدہ بھی ختم نہ ہوتا وہ سردیوں کی طویل رات ختم ہو جاتی۔ تو جب رات ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے پاک پروردگار، تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اے پاک پروردگار، اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے۔ تو دیکھو اتنی لمبی رات اور ان احباب کا پھر بھی ذوق یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں، رات ختم نہ ہو تو پتہ چلا کہ یہ اللہ والے ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں لیکن ان کی تشنگی پوری نہیں ہوتی، ان کا ذوق اور بھی بڑھتا ہے اور یہ اکتاتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور راتیں گزارتے ہیں وہ اللہ کے لیے قیام کرتے ہوئے۔ تو کئیوں کا تذکرہ اخباروں میں، کئیوں کا تذکرہ اوانوں میں، کئیوں کا تذکرہ یہ بازاروں کی محفلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت افزائی سے یہ تذکرہ فرمایا ہے تو اپنے کلام قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرما رہا ہے، تو کوئی اور یاد کرے نہ کرے لیکن پاک پروردگار انہیں یاد فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کلام اللہ تعالیٰ کا اور راوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلاصہ سماعت فرما لیجیے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، آدمی عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، بندہ قرب چاہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ جب میرا بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کر کر کے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔
بندہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت کرتی کیا ہے؟ اللہ کا قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیان کرنے والے میرے تیرے لجپال آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ۔ جب بندہ عبادت کرتے کرتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جب بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے، فرمایا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ میں اس نیک بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اب یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو یہ کان بننا، آنکھیں بننا، ہاتھ بننا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوتا تو وہ بندہ خدا ہے، لیکن اس میں پاور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ پاوریں اور خاص قرب اور خاص طاقت عطا کر دیتا ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مثل و مثال سے بھی پاک ہے کہ اس کے متعلق کوئی بندہ مثال دے کے سمجھائے، لیکن سمجھنے کے لیے لوہا ہے گرم، گرم لوہا جسم کے قریب کرو گے تو اس کی گرمی جو ہے جسم کو محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آگ جلائی ہے، آگ جب آگ کا قرب ہوگا تو آگ گرمائش دے گی کہ نہیں دے گی؟ گرمائش دے گی۔ تو پہلے بندہ سردی سے کانپ رہا ہے، آگ جلائی تو پھر آگ کی جو طاقت ہے اس میں آ گئی، آگ کا جو فیض ہے وہ بندے میں سرایت کر گیا جسم میں۔ تو پہلے سردی سے کانپ رہا تھا تو اب وہ آگ کی وجہ سے سنبھل گیا، اس میں طاقت زیادہ ہو گئی، پاور زیادہ ہو گئی۔ پہلے کانپ رہا ہے، اپنے جسم کو بھی نہیں سنبھال سک رہا، لیکن جب آگ کا قرب ہوا، آگ اس کے قریب ہوئی تو اس میں آگ کی پاور آ گئی۔ لو جی، بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ جب ان نیک بندوں کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، بندے تو سارے ہی ہیں، ہاں جی، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرب خاص کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو رب رب کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب رب کرتا ہے، جب نیک اعمال کرتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پھر قرب خاص اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ بیٹھا تو یہاں ہوتا ہے، لیکن سامی القریب والبعید
وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فیض کی جو طاقت عطا فرما دی ہے وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے اور دور سے بھی سن لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو قرب اپنا عطا کرتا ہے تو پھر ان کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نوافل میں لگ جائے، فرضیت کو تو ادا کرنا ہی ہے نا، جو بندہ نوافل ادا کرے گا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لے گا تو پھر میں اس کو طاقت کتنی عطا کروں گا کہ وہ قریب سے بھی سن لے گا اور دور سے بھی سن لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مقبول نیک بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو وہ یہاں سے بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر دور سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تو وہ ہوتا یہی ہے لیکن دور سے بھی وہ پکڑ لیتا ہے۔ قرآن پاک سے ایک مثال دے ہی دے تاکہ کسی کو شک نہ رہے، ایمان پکا ہو جائے کہ یہ اللہ والے یہاں بیٹھے دور سے بھی پکڑ سکتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، درباری بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی شہزادی بلقیس کا تخت لانا ہے۔ کون لائے گا تخت؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن، عفریت جن کہنے لگا جناب تخت کو میں لاتا ہوں۔ پوچھا بھئی بتا تو دیر کتنی لگائے گا؟ کہنے لگا حضور میں نے دیر کون سی لگانی ہے، اڑتا جاؤں گا، محل کے قریب پہنچوں گا، ضرورت پڑی تو دیواروں چھتوں کو پھاڑوں گا، تخت کو اپنے کندھے پہ رکھوں گا، اڑتا آ جاؤں گا، اڑتا جاؤں گا اور اڑتا واپس آ جاؤں گا۔ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ کچہری ابھی برخاست نہیں ہوگی، کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ تو قرآن پاک سے پتہ چلا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پاوریں عطا کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے، تو فرمایا ہے بھی کوئی جو تخت اس سے پہلے لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ساری کتاب کا نہیں، علم من الکتاب۔ حضور میں تخت لاتا ہوں تو بتا دیر کتنی لگائے گا؟ کہنے لگا جناب جن کی طرح مجھے اڑ کے جانا نہیں پڑے گا، جا کے محل کی دیواروں چھتوں کو پھاڑنا نہیں پڑے گا، تخت کو اپنے کندھے پہ رکھنا نہیں پڑے گا، جناب ایسا کیجئے قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کر کے آنکھ کھول لیجئے، میں اللہ کا ولی تخت کو حاضر کر دوں گا۔ تو فلما رأى مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے
آنکھ کو بند کر کے آنکھ کو کھولا تو سامنے تخت موجود تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو جو نوافل ادا کرتے ہیں، رب رب کرتے ہیں، انہیں پاوریں بہت زیادہ عطا کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات سے بھی زیادہ پاوریں عطا فرمائی ہیں۔ اب سوال ہے کہ تو کب مانے گا؟ یہ اللہ کا کلام قرآن پڑھ دیا نا، وہ تو تھے سلیمان علیہ السلام کی امتی، اور یہ امت سب سے افضل والا امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے کہ سینکڑوں میلوں سے اتنا وزنی تخت لا سکتے ہیں، تو خدا کی قسم محبوب علیہ السلام کے امتی جو اولیاء ہیں ان کی طاقت کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس امت کے ولی ہیں، تو اس امت کے ولی تو خیر لب لباب یہ حدیث پاک تھی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے جو اپنی راتیں گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو اب ایک بندہ ساری رات سونے والا اور ایک بندہ ساری رات عبادت کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ذہن کیا رکھنا ہے؟ تو جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری زندگی رب رب کرتے ہیں، تو ان کے متعلق ذہن اچھا رکھنا ہے کہ یا ایسے ہی رکھنا ہے جو رکھتے ہیں؟ ہاں جی، کی ہے جی انہوں نے کول کیوں جاتے ہیں جی، وہ کی ملے گا؟ تو بھائی تو کسی فن میں مہارت حاصل کر لے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کوئی فنون میں سے کوئی ہے، تیری مانگ بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ بڑھ جائے گی نا مانگ، کہ اگر کوئی تو سلیبس ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، کوئی بھی ٹاپک جس پہ تو مہارت حاصل کر لے اور پورے علاقے میں کوئی اور استاد نظر نہیں آتا، تو بتا کہ پھر تیرے اردا گرد شاگردوں کا جرمٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح، ہوگا۔ تو تو نے ایک صفر سبجیکٹ میں مہارت حاصل کی ہے، تو تیرے اردا گرد لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، اور اگر فنون میں سے کوئی فن تیرے پاس ہے، کو تو چیز بنا لیتا ہے کہ یہ بلب ہی ہے، چھوٹی سی بات ہی لگا لو تو یہ جو ہے نرجی زیور، تو سارا محلہ ہوتا ہے، ایک دکاندار دو دکاندار ہے، تیرے پاس یہ فن ہے، تو بتا تیرے پاس لاتے ہیں کہ نہیں لاتے جی، انہوں درست کر دو ہے، تو کیا پتہ چلا؟ توجہ نہ جڑے جنہاں دے ایمان ٹھلے مٹھے ہے نا، سمجھ لو گل، ہاں جی گل پیار نہ سمجھائی ہے تے شکر آ سمجھا دیتی، کہو سبحان اللہ۔ اگر تو نے کسی سبجیکٹ میں مہارت حاصل کی ہے تو تیرے ارد گرد شاگردوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، اور اگر تو نے فنون میں سے کوئی فن میں مہارت حاصل کر رہی ہے تو خدا کی خدائی تیرے ارد گرد نظر آ رہی ہے۔ اور جنہوں نے یہ فن حاصل کیا ہے کہ جو نگاہ ڈالتے ہیں دل کی دنیا کو بدلتے ہیں،
تیرے ارد گرد گاہے بگاہے کبھی کبھار جرمٹ نظر آئے گا، لیکن لاہور جا کے دیکھ لیجئے وہ مرتے کلندر سرکار داتا صاحب علیہ الرحمہ 24 گھنٹے ہی دیکھو اللہ تعالیٰ یعنی خدا کی خدائی کا جرمٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ ہاں پڑھ گئے، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے۔ تو کسی فن میں تم نے مہارت حاصل کی ہے تو تیرے ارد گرد جرمٹ ہے، تو جرمٹ دوسرے بھی ہیں۔ یہ غلط فن بھی جو حاصل کر لیتے ہیں جرمٹ ہوں کہ نہیں؟ نہ دیاڑے دوڑے ہیں ہوں نہیں جرمٹ؟ ہاں جی ہوں جی، منیاں دسن کی تو لوڑ ہی نہیں۔ تو خیر، تو لب لباب یہ ہے کہ جس فن میں بھی کسی چیز میں تو مہارت حاصل کر لے تو تیری پاور جو بڑھ جاتی ہے، خدا کی خدائی تیرے ارد گرد نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ والے جب رب رب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پاور کو بڑھا دیتا ہے، پھر یہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں لیکن دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں دور سے بھی یہ سن لیتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں پھر دور سے یہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں ایک التجا ہے کہ زندگی رفتہ رفتہ یہ گزر رہی ہے،